کہ حضرت الامام غزالی کا میں نے حوالہ دیا، آپ نے احیاء العلوم میں ایک جگہ بہت عجیب بات لکھی ہے، فرمایا رب کریم نے دو برتن انسان کو عطا فرمائے ہیں، ایک برتن دل کا ہے جس کو قلب اور ہارٹ کہا جاتا ہے، اور ایک برتن جو ہے وہ عقل کا ہے۔ یہ دو برتن دیے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ برتن دے اللہ اور برتن میں کوئی چیز نہ دے یہ ظلم ہوگا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر اس نے دل کا برتن دیا تو اس صورت میں ہمیں ایک دولت سے نوازا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر سوز عشق کو پیدا کرو، اور وہ عشق عشق مولا ہوگا، وہ عشق عشق رب ہوگا، وہ عشق عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ فرمایا جو قلب سوز عشق سے اور عشق کے جلن سے خالی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ قلب شیطان کا گھر تو ہو سکتا ہے، رب کریم کا مکان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو دل دے کر کے کہا کہ سوز عشق پیدا کرو، اور ایک طرف عقل دے کر کے کہا کہ کیف علم پیدا کرو، اس کے اندر تم علم کو لاؤ۔ غزالی کی باتیں میں اپنے طلبہ کو جگہ جگہ کہتا ہوں، ہمارے ان اکابر کی کتابوں کو پڑھو، خدا پاک کی قسم موجودہ زمانے کے یہ اشکالات یوں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گی۔ ان اشکالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عقل کے ذریعے سے کیف علم کو لانا ہے، کیفیت کو پیدا کرنا ہے، وہ علم کی کیفیت ہے، اور دل کے ذریعے سے سوز عشق کو پیدا کرنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لے کر چلیں گے تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ نرا عشق جو ہے وہ بدعت، وہ ضلالت، وہ گمراہی کے اوپر لے جاتا ہے، جیسا کہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے نہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو صوفی تو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے نماز مدینے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے نماز مکے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے نماز بیت المقدس میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو صرف عشق جو ہے وہ بدعت اور ضلالت تک پہنچانے والی ہے، اور صرف علم جو ہے وہ انسان کو تکبر تک پہنچانے والا ہے۔ دونوں کی ضرورت ہے، سوز عشق بھی ہو اور کیف علم بھی ہو۔ ان دونوں کو جب ملایا جائے تو اس صورت میں انسان جو ہے معتدل بنتا ہے۔ قربان جائیے اللہ جل شانہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جب آپ نے 6 نمبر بیان فرمائے اور 6 صفات کو ذکر کیا تو اس میں ہر صفت کو علیحدہ بیان کیا۔ پہلی صفت ایمان، ایمان کے ساتھ کسی چیز کو نہیں جوڑا۔ دوسری صفت نماز، اس کے ساتھ کسی صفت کو نہیں جوڑا، اور اس کے بعد اکرام مسلم، اس میں کسی اور صفت کو نہیں جوڑا۔ لیکن تیسرے نمبر پر جب علم پر پہنچے تو علم کے ساتھ ذکر کو جوڑ دیا، اور فرمایا نرا ذکر ضلالت پر لے جائے گا اور نرا علم تکبر پر لے جائے گا۔ جمع کرو گے تو اللہ کے معتدل بندے بن جاؤ گے۔ اسی لیے ان دونوں کو جمع کیا، علم اور ذکر، علم بھی ہو ذاکر بھی ہو۔ اس لیے خانقاہ کی بھی ضرورت ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، اور ان دونوں کو ملانے کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے۔ خانقاہ کے ذریعے سے قلوب کی اصلاح ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انسان میں دینی اسپیڈ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس اسپیڈ کو اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے ان مدرسوں کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو اور اسپیڈ تو پیدا ہو گئی جماعت میں جانے کے بعد، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ میرا نوجوان جو جماعت میں گیا 1 چلیا 4 مہینہ یا جو ترتیب کے مطابق نکلا، اب اپنی پیاس کو بجھانا تھا اور مدارس نہ ملے، علماء نہ ملے، علماء کی صحبت نہ ملی، اہل اللہ کی صحبت نہ ملی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اچکے چور اور ڈاکو جو مختلف شکلوں کے اندر ہوا کرتے ہیں، کبھی قادیانیت کی شکل میں اور کبھی جماعت اسلامی کی شکل میں اور کبھی اور شکلوں میں ہوا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ہمارے ان دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو اٹھائیں گے، اور ایسے اٹھائیں گے کہ ان کو دین سے دور کرتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ ذلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے مدارس
خانقاہ اور دعوت، یہ تینوں کام ہمارے اکابر نے جاری فرمائے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے سیکیورٹی گارڈ یعنی جو دربان تھا، فرمایا دربان سے لے کر دارالعلوم کے شیخ الحدیث تک سارے کے سارے صاحب نسبت ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قاری صاحب نے لکھا ہے کہ صبح 3:30 بجے جب دارالعلوم کا چکر لگایا جاتا تھا تو شیخ الحدیث تہجد کے بعد الا اللہ کے نعرے لگاتا تھا تو دربان بھی الا اللہ کے نعرے لگاتا تھا۔ آج نہ وہ ذکر ہے ہمارے اندر، نہ وہ حلاوتیں ہیں، نہ سوز عشق ہے اور نہ کیف علم ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ امت جو ہے مادیت کی بنیاد پر، دنیاوی اغراض کی بنیاد پر اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں لے جا رہی ہے جن اسکولوں کے اندر ظاہری تعلیم تو مل رہی ہے لیکن ایمان سے ہمارا بچہ کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو 2-4 مثالیں یہاں بچوں نے پیش کی، ورنہ فورین ممالک میں ہمارے پاس ایسے ایسے بچے لائے جاتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ اشکالات ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ایمان پر باقی بھی رہا ہے یا نہیں۔ یہی حالات ہر جگہ کے ہو چکے ہیں کہ ظاہراً مسلمان نظر آتے ہیں، دماغی اعتبار سے ایمان سے دور ہو چکے ہیں، سوچنے کے اعتبار سے ایمان سے دور ہو چکے۔ اس لیے صحیح کہا جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا گیا، وہ بالکل صحیح ہے کہ فی زماننا شاندار مساجد کے پیچھے پیسے خرچ کرنے کے بجائے اسکولوں کا نظام قائم کیا جائے، اور آپ کو اسکولوں کے نظام پر بشرطے کہ وہ اسلامک اسکول ہو جس کے اندر ساری دنیاوی تعلیم کے ساتھ اصل دین بھی پڑھایا جاتا ہو، آپ کو مسجد کی تعمیر پر جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ کسی کے ایمان کے بچانے پر ثواب ملے گا۔ 4 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، 5 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، 3 کروڑ کی مسجد بنائی جا رہی ہے، اور مصلی پہلے بھی 100 تھے اور اب بھی 100 ہے۔ 4 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، پہلے بھی مصلی 50 تھے، اب بھی مصلی 50 ہے۔ مسجد کے شاندار بنانے سے کوئی فرق نہیں آیا، فجر کی نماز میں وہی 25 مصلی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نہ وہاں دعوت کا کام ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ تعلیم کے حلقے ہیں، کوئی مسئلہ وہاں نہیں ہے۔ یہ 4 کروڑ کی مسجد اگر نماز پڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ 4 کروڑ کی مسجد کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کریم کے عذاب کے فیصلے ہو، اور جیسے اور مساجد ٹوٹتی جا رہی ہے یہ مساجد بھی ٹوٹ نہ جائے، کہیں ایسے حالات نہ آ جائیں۔ وہ مولانا علی میاں صاحب کا جملہ بار بار جو ہے لوگوں نے واٹس ایپ پر ڈالا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا محتاج ہو جائے گا، اور ہم ہیں کہ اپنی عیاشیوں میں ہیں، اپنی عیش پرستی میں ہیں، اور اپنے اسراف میں ہیں، اپنے فضول خرچیوں میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مساجد سادی بناؤ اور پیسے خرچ کرو ہمارے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے اوپر، لیکن اسلامی سانچے میں رہتے ہوئے۔ اور ایک دو بات اور جو حضرت جو ہے مجھے حضرت قاری صاحب کی طرف سے واقعتاً وہ بات رہ گئی کہ اسلامی اسکول کو ہم قائم کریں اور اس میں ٹیچر بھی بہت اعلیٰ درجے کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ گھٹیا قسم کا ٹیچر لے آئے، 2, 5, 10 ہزار روپے تنخواہ دے دی، جب اس کو گورنمنٹ اسکول کے اندر جب اس کو نوکری ملے گی وہ ہمارے وہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تنخواہ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے اچھی اسکول کے اندر جب اس کو بلایا جائے گا زیادہ تنخواہ کے ساتھ وہ وہاں چلا جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے، اور یہ صرف ٹیچروں سے متعلق نہیں، علماء سے متعلق بھی یہ بات سوچ لو کہ فی زمانے نا ہمارے دین کے تحفظ کے لیے یہ حضرات علماء کرام ہیں جو ہمارے معصوم بچوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ میں نے پرسوں کے بیان میں کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو نماز پڑھنا ہی تھا تو اب پڑھا دی تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ سیلری مانگ رہے ہیں، یہ تنخواہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا تجھے تیری نماز کی پوچھ ہوگی، اس کو 400 مصلی کی پوچھ ہونے والی ہے۔
तमाम मुसल्लियों की इसको पूछ होगी, तमाम दरसगाह के बच्चों की इसको पूछ होगी। इसलिए अपने उलमा को इज्जत दे, उनकी बेहतरी से बेहतर सैलरी दे, उनको बेहतर से बेहतर तनख्वाह दे। और तो हमारी स्कूलों के अंदर भी घटिया और अदना दर्जे के तालीम देने वालों को न रखें, आला दर्जे के मेयारी टीचर को रखा जाए, उनकी हाई सैलरी रखी जाए। और अब लोग कहेंगे कि हाई सैलरी के लिए पैसे कहाँ से लाएं? अपने खर्च को कम करो, शादियों में जो खर्च हो रहे हैं उसे कम करो, शादियां शादी करो, इन पैसों को बचाओ। अगर अपने इन बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है तो अपने खर्च को कम करके अपने पैसे इनके पीछे लगाओ। इंशाअल्लाह ताला कल को हम कब्र में सोए होंगे इसकी डॉक्टरी के साथ। जब ये यासीन शरीफ पढ़ रहा होगा तो इसकी यासीन कब्र में पहुंच रही होगी, इसकी दुनिया भी बन रही है, इसकी आखिरत भी बन रही है। अपने खर्च को कम करो, अपनी मस्जिदों को सादा बनाओ, अपनी शादियों को सादा करो, होटलों में खाने जाते हो कम करो, उन पैसों को बचाओ और बचा करके अपने इन नौनिहालों के पीछे इन पैसों को लगाओ और अच्छे से अच्छे टीचर रखो। और फिर हमारी स्कूल का तालीमी मेयार उन स्कूलों के बराबर होना चाहिए जो ये स्कूलें मशीनरी की चल रही है या दूसरों की चल रही है, जिनका तालीमी मेयार जिसका स्टेटस जितना बुलंद है, हम अपने स्कूल का तालीमी मेयार इतना बुलंद रखेंगे तो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ेंगे और वहाँ नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो नतीजा ये होगा कि लोग ये कहेंगे कि इनके वहाँ तो कोई तालीम है नहीं, लामहला बच्चे वहाँ जाएंगे। और जब वहाँ जाएंगे तो फिर यही नताइज होंगे कि हमारी बच्ची जा रही है और बाप मन्नत समाजत कर रहा है और बच्ची ये कह रही है मैं इसी के साथ इस्लाम छोड़ कर रहूंगी, लेकिन ए बाप तेरे साथ ईमान के साथ नहीं आ सकती। इस वक्त की ताज़ा रिपोर्ट में अभी 2 दिन पहले एक इलाके में जाकर के आया, मेरे कुछ शागिर्दों ने जो इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ ईमान के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये आखिरी 2 साल के अंदर उनके स्टेट और उनके इलाके में 722 बच्चियां ईमान छोड़ चुकी हैं। हमारे यहाँ भी देख लीजिए आप, रोना यह है कि बच्चियां जा रही है, लेकिन कदम क्या उठाया हमने? व्हाट्सएप खोल करके देख रहे हैं और मौलाना को भेज रहे हैं, मौलाना देखिए ना ये क्या हो गया, ये बच्ची चली गई। तो मौलाना जिम्मेदार है या औलिया जिम्मेदार है? मौलाना मदरसे में पढ़ाएंगे, वो मिंबर से आपको दीन की बातें बताएंगे, वो तबलीग करेंगे, और उसके अलावा जिम्मेदार तो वालिदैन हैं। वालिदैन ने अपनी औलाद की कितनी फिक्र की, उसको तो केजी से लगाया है उस जगह पर जहां केजी से ये सिखाया गया है कि ईसा रब है, तेरा अल्लाह कोई नहीं है। जहां बचपन से उसको हजरत ईसा के रब होने को कहा जा रहा हो, जहां इसको और दुनिया के पत्थरों को माबूद बताया जा रहा हो, उस बच्चे से बड़े होकर क्या तमन्ना, क्या उम्मीदें रखी जा सकती? औलिया का कसूर है अपनी औलाद को बनाने के लिए। और इस वक्त मेरे जहन में जो इस सिलसिले में एक बात आ रही है, मैंने और जगह भी जिक्र किया, मैं यहाँ भी जिक्र करूँ कि स्कूल कायम करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी बस्ती में, किसी इलाके में, किसी ज़िला में करीबन 50 मस्जिदें होती हैं, एक शहर के अंदर 25 मस्जिदें होती है। अगर ये तय कर लिया जाए कि इस मस्जिद से हर जुमा को हम 5,000 रुपये जमा करेंगे, कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये, ये बहुत आसान है जुमा में 5,000 रुपये जमा हो जाना। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मुसल्ली को 100 रुपये आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो 4 जुमा के अंदर एक मस्जिद से 20,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अगर उस शहर के अंदर 25 मस्जिद है तो 25 को 20,000 में कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उसको साल पर तकसीम कर दीजिए। एक साल में इन्हीं 25 मस्जिदों से इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि आप अपने शहर की एक बेहतरीन स्कूल बना सकते हैं।
کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی فورین والے کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی اپنی مساجد کے ذریعے سے اپنی اسکول کو آباد کر سکتے ہو۔ لیکن ساتھ یہ بھی بات سن لینا کہ صدر بننے کے لیے، سیکرٹری بننے کے لیے، ٹرسٹی بننے کے لیے کبھی کسی کا پاؤں نہ کھینچنا، خادم بن کر کے رہنا، دوسروں کو کہنا آپ بن جائیں میں خدمت کروں گا۔ اگر ہر آدمی دوسروں کو بڑھائے گا اسکول بہت ترقی کرے گی، ورنہ تو پاؤں کھینچتے کھینچتے ہماری اسکول بھی گر جائے گی۔ اگر یہ طریق اپنایا گیا تو انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہے، ہر شہر میں، ہر بستی میں ایک اسکول کا نظام قائم ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرطے کہ سوچ سمجھ کر کے اس کام کو کیا جائے۔ بہرحال یہ الہاد اللہ، میں ان لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ کیا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ یا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ یا جنہوں نے ابھی ایوارڈ کا اعلان کیا کہ جو بچہ بہترین قسم کا آئے گا اس کو ہم 75,000 روپیز دیں گے، اور جو مدرس کی تعلیم بہت اعلیٰ۔ اچھا ہوا مولانا سعید صاحب تو سارا ادھر ہی ڈال رہے تھے، ابراہیم بھائی نے مولاناؤں کی طرف بھی منسوخ کر دیا، ورنہ سارا ادھر ہی جا رہا تھا۔ تو ابراہیم بھائی نے کہا کہ نہیں، جو استاذ کی تعلیم بہت اعلیٰ رہے گی ان کو 1,00,000 روپے دیے جائیں گے، اور اسی طرح 3 ایوارڈ یہاں، 2 ایوارڈ وہاں۔ اس کا مطلب یہ قریباً 5 ایوارڈ پر 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ کیا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ ایک اسلامی ہمدردی ہے، ایک مسلمانی اخوت ہے، ایک مسلمان کی بھائی چارگی ہے کہ مسلمانوں کے بچے کیسے آگے بڑھے۔ اس کے لیے اپنی محنت اور گھاری کمائی کو کھول کر کے یہ دے رہے ہیں اور ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو جب ایک دور سے آنے والا جس کا کوئی بچہ یہاں نہیں پڑھتا، ان کو ہماری اولادوں کی جب فکر ہے تو کیا ہم کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ صرف رونے سے کچھ نہیں ہوگا کہ لوگ ایمان سے نکل رہے ہیں، اس رونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا۔